بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے خطوط نویسی کے بارے میں۔ سب سے پہلے کہ ہم خطوط نویسی کے بارے میں پڑھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خط کیا ہوتا ہے۔ ہاتھ سے لکھی گئی تحریر جو کسی کے نام لکھی جائے اس کو خط کہتے ہیں۔ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس میں ہم اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اسی لیے اس کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط کی اقسام دیکھتے ہیں۔ خط کی مختلف اقسام ہیں لیکن دو بہت اہم ہیں، ایک رسمی خط اور ایک غیر رسمی خط۔ رسمی خط وہ ہوتے ہیں جو حکومتی خط ہوتے ہیں، کاروباری خط ہوتے ہیں جو کسی ادارے کو لکھے جاتے ہیں، جو کسی محکمے کو لکھے جاتے ہیں، جس میں فارملٹیز پوری کی جاتی ہیں، جو وہ رسمی خط کہلاتے ہیں، کیونکہ فارمل مینس رسمی۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے غیر رسمی خط، وہ ہوتے ہیں جو انفارمل ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کسی بھی رشتہ دار کو لکھ رہے ہیں، اس میں اتنی فارملٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اپنے دل کی بات ڈائریکٹ بھی شروع کر سکتے ہیں، آپ جو کچھ لکھنا چاہیں آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خط جو ہیں جو غیر رسمی خط ہیں، یہ والدین کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیز و اقارب کو لکھے جاتے ہیں، تو یہ خط کہلاتے ہیں غیر رسمی خط۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خط کے کتنے حصے ہیں۔ خط کے 5 حصے ہیں۔ جب ہم خط لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیدھے ہاتھ کی طرف ہم لکھیں گے مقام روانگی اور تاریخ، یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ خط لکھ رہے ہیں تو آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں تو آپ نے کمرہ امتحان لکھنا ہے اور اپنے اسکول کے نام کی جگہ الف ب ج لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے نیچے تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ وہ لکھنی ہے جس دن آپ خط تحریر کر رہے ہیں، صحیح۔ اس کے بعد نیکسٹ یعنی کہ سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے القابات۔ القابات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کرنا، اس کو آپ کس لقب سے پکارتے ہیں، کس الفاظ سے آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں، جیسے پیارے ابا جان، پیارے دوست، میرے پیارے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ ہوتے ہیں القابات۔ نمبر 3 آداب و تسلیمات۔ آداب و تسلیمات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے لکھ دیا پیارے ابا جان تو اب آپ آگے کیا لکھیں گے، آداب لکھیں گے یا السلام علیکم لکھیں گے، تو یہ کہلاتے ہیں آداب اور تسلیمات۔ نمبر 4 پہ آپ خط کا مضمون لکھیں گے، جو کہ ایک مین پارٹ ہے، ایک اہم حصہ ہے کسی بھی خط کا، کیونکہ آپ باقی چیزیں لکھ لیں لیکن خط کا مضمون نہ لکھیں تو وہ خط ہی نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو مضمون جو ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ کا نفس مضمون ہوگا کہ جس ٹاپک پر آپ نے خط لکھنا ہے، جس میں اپنا مدعا بیان کریں گے، اپنی بات بیان کریں گے، وہ کہلائے گا خط کا مضمون۔ اس کے بعد جناب آ جاتا ہے 5 نمبر پہ اختتام۔ تو اختتام میں مکتوب کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس کو مکتوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اختتام کر رہا ہے، تو اب اس میں آپ لکھیں گے والسلام، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا تابعدار، یا جو بھی آپ لکھیں گے تو وہ ہو جائے گا اس کا اختتام۔ اب ہم خط لکھنے کے اصول دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ خط مختصر ہو۔ زیادہ طویل خط لکھنے سے جو پڑھنے والا ہے اس کو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 2 خط کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں ترتیب دیں اور کوشش کریں کہ نفس مضمون جو ہے اس کو پیراگراف کی صورت میں تحریر کریں۔ نمبر 3 خط میں مطلب کی بات کی جائے۔ نمبر 4 تحریر خوش خط ہو، جو پڑھنے کے قابل ہو، یعنی کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے کیا تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد جو اہم باتیں ہیں کہ وہ یہ کہ عربی میں خط کو نامہ اور مکتوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لکھنے والے کو کاتب یا مکتوب نگار کہتے ہیں اور جسے خط لکھا جاتا ہے اسے مکتوب الیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تھا خط کی تعریف، خط کے حصے، خط کے اصول اور خط کو کیا کہا جاتا ہے، مکتوب الیہ کیا ہے اور کاتب کیا ہے، مکتوب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں آپ کو ایک خط کا پیٹرن آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ خط لکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اب خط لکھنے کا اصول، خط لکھنے کے طریقے جو ہے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے خطوط کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لیکچر اتنا ہی تھا، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔